جو انسان اللہ کے پاس اس حال میں آئے اس کے اعمال نامے میں 800 مرتبہ اس ایک لفظ کا ورد ہوا ہو اور اس کا اللہ پر اور اس کی ربوبیت پر بھی ایمان ہو تو اسے آگ سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ قبر میں منکر نکیر اسے نہیں ڈرائیں گے، اس پر موت کی سختیاں، قبر کا وحشت آسان ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے جس انسان نے 800 مرتبہ یہ لفظ پڑھ لیا اس پر میری رحمت برسے گی، میں اس کی قبر فراخ کر دوں گا، تحت نگاہ نور سے منور کر دوں گا۔ جب میں اسے قبر سے اٹھاؤں گا اس کا سفید جسم نورانی چہرہ ہوگا، اس کا حساب آسان کروں گا، اس کا میزان بھاری کروں گا، اسے پلصراط پر نور کامل عطا فرماؤں گا حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جانتے ہو وہ الفاظ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس لفظ کو صرف 800 مرتبہ پڑھ لو، موت کی سختی آسان ہو جائے گی، قبر کے وحشت سے نجات مل جائے گی، پلصراط سے گزرنا آسان ہو جائے گا، قیامت کے دن حساب کتاب بہت آسان ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، موت کی سختی کتنی بری اور دردناک چیز ہے، لوگوں کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ قبر کی وحشت کتنی اذیت ناک ہے، جہاں دل ڈوب جاتا ہے مگر لوگوں کو اس کی فکر ہی نہیں۔ پلصراط سے گزرنا کتنا مشقتوں بھر کام ہے مگر لوگ اس بارے میں سوچتے ہی نہیں۔ قیامت کے دن حساب کتاب کا مرحلہ کتنا دشوار دردناک ہے، لوگوں کو اس اندازہ ہی نہیں۔ تصور کیجئے وہ لمحہ جب زندگی کے آخری سانس لبوں پر ہو، آنکھوں کے سامنے سب دھندلا ہو چکا ہو اور روح آہستہ آہستہ جسم سے الگ ہو رہی ہو، زبان بے حرکت ہو، دل کی دھڑکن مدھم پڑ جائے اور ارد گرد سب رشتے بے بس کھڑے ہو۔ اس لمحے کی شدت، اس کے ہولناک و درد اذیت الفاظ اس بیان نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسے بلند مرتبہ نبی، جو ساری مخلوق کے سردار ہیں، جن کی زندگی سراپا رحمت تھی، جن کے لیے زمین آسمان بنائے گئے، جب ان کے وفات کا وقت آیا تو آپ نے ایک برتن میں ہاتھ ڈال کر چہرہ مبارک کر پھیرا، بار بار فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کی بھی سختیاں ہیں، ہائے موت کی سختیاں۔ صحیح بخاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کو اتنا شدت قرار دیا پیا، ہمارے حال کیا ہوگا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات کو دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا موت آسان نہیں۔ انسان کے روح جسم کے ایک رگے و ریش میں کھینچی جاتی ہے، جسے کسی کانٹے دار جھاڑ کو گلے اون سے نکالا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا موت کی سختی ایک چمکتے ہوئے تلوار کی طرح جو انسان کے جسم کے ہر حصے کو کاٹتے ہیں۔ قبر کی وحشت، اس کے بعد کا وہ مرحلہ جسے اکثر لوگ بھول چکے ہیں، جب انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے، مٹی اس کے چہرے پر ڈالی جاتی ہے، سب لوگ واپس چلے جاتے ہیں اور پھر سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے داڑھی تر ہو جاتی۔ لوگوں نے پوچھا آپ جنت دوزخ کا تذکرہ سنتے ہیں تو اتنا روتے نہیں جتنا قبر پر روتے ہیں۔ فرمایا قبر آخرت کا پہلا مرحلہ ہے، اگر یہ آسان ہو گیا تو باقی سب آسان ہیں، اگر یہ سخت ہوا تو آگے سب کچھ مزید سخت ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں میں نے قبر کو آزمایا، وہ یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گھڑا۔ قبر کی مٹی میں کیڑے مکوڑے نہیں ہوتے بلکہ ہمارے اعمال ہمیں کاٹتے ہیں۔ جنہوں نے نماز چھوڑی، زبان سے زہریلا اگلا، والدین کی نافرمانی کی، وہ قبر میں تنہا تاریک تنگ گوشے میں چیختے رہیں گے لیکن کوئی مدد کو نہ آئے گا۔ ایک بزرگ نے فرمایا میت سے بڑھ کر سچا واعظ کوئی نہیں، لیکن زندہ دل ہی اس کو پکار سنتا ہے۔ پھر آتا ہے پلصراط کا خوفناک مرحلہ جس کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا تم میں سے ہر ایک کو اس دوزخ کے کنارے سے گزرنا ہے، یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پلصراط ایک تلوار کی دھار کے مانند ہے جس کے دونوں طرف جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے اور اس پر انسان کو چلنا ہوگا۔ کسی کے ہاتھ میں قرآن ہوگا تو وہ چراغ بنے گا، کسی کے قدموں میں نماز سنبھالی گئی تو کسی کا روزہ سہارا بنے گا، مگر جن کے اعمال کمزور ہوں گے وہ پلٹ پلٹ کر جہنم میں
گر جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن لوگ اپنے اعمال کے مطابق چلیں گے، کوئی بجلی کی طرح، کوئی ہوا کی طرح، کوئی تیز گھوڑے کے مانند اور کوئی چونٹی کی طرح گھسیٹ گھسیٹ کر چلے گا۔ قیامت کے دن حساب کتاب کی گھڑی جب انسان اپنے چھوٹے چھوٹے اعمال کے لیے جواب ہوگا تو اس دن ہاتھ بولیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، زبان بند ہوگی، اعمال بولیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس دن زمین اپنے خبریں بیان کرے گی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں نے قیامت کو ایک دن سمجھا ہے جبکہ وہ 50,000 سال کا دن ہوگا، جس کی ایک ساعت دنیا کی پوری عمر سے زیادہ بھاری ہوگی۔ ذرا تصور کیجئے، قیامت کے دن برپا ہو چکا ہے، زمین تھر تھرا رہی ہے، آسمان شق ہو چکا ہے، سورج سروں پر ہے، پسینے میں ڈوبے انسانوں کی سانس اٹک رہی ہے، ہر چہرے بے رنگ، ہر نظر خوفزدہ، ہر آنکھ نم، ہر انسان اپنی جان کی فکر میں، کوئی کسی کو نہیں پہچانتا۔ ماں اپنی دودھ پلاتی اولاد کو چھوڑ چکی ہے، بھائی بھائی سے بھاگ رہے ہیں، باپ بیٹی کو ڈھکل رہے ہیں۔ اس ہولناک منظر میں ایک عام انسان اللہ کے دربار میں لایا جاتا ہے، اس کے اعمال نامے بڑے بڑے گناہ، بھاری کوتاہیاں، لیکن ایک عجیب بات فرشتوں کو چونکا دیتی ہے، اس کے اعمال ناموں میں ایک لفظ 800 بار لکھا ہوا ہے۔ فرشتے حیران ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے کو جہنم کی طرف مت لے جائیں، اس کو جنت کی طرف لے جائیں، کیونکہ اس نے 800 بار لفظ پکارا ہے، جس کی طاقت اندازہ نہ تم لگا سکتے ہو، وہ خود جانتا ہے وہ لفظ کیا تھا۔ وہ راز جو زبان سے ادا ہو کر روح کی گہرائی میں اتر جاتی ہے، وہ طاقت جو جہنم کے دروازے بند کر کے جنت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ کیا تم جاننا چاہتے ہو وہ کیا تھا؟ محترم ناظرین، جو شخص اللہ کے پاس اس حال میں آئے، اس کے نام اعمال میں 800 مرتبہ بسم اللہ کا ورد ہوا ہو، اس کا مجھ پر، میری ربوبیت پر بھی ایمان ہو، تو میں اسے آگ سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ چاہے نماز قرات آغاز میں بسم اللہ پڑھی جائے، کیونکہ جس نے نماز قرات سے پہلے بسم اللہ پڑھی اسی پر وفات پا گیا، تو منکر نکیر اسے نہیں ڈرائیں گے، اس پر موت کی سختیاں، قبر کا وحشت آسان ہو جائے گا، اس پر میری رحمت سے بھری گئی، میں اس کی قبر پر فراخ کر دوں گا حد نگاہ تک۔ جب میں اسے قبر سے اٹھاؤں گا تو اس کا سفید جسم نورانی چہرہ ہوگا، اس کا حساب آسان کروں گا، اس کا میزان بھاری کروں گا، اسے پلصراط پر نور کامل عطا فرماؤں گا، حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن قبر کے قریب سے گزر رہتے ہوئے ایک قبر سے خوفناک آوازیں سنی۔ آپ نے اللہ سے دعا کی مجھے اس مردے کا حال بتا۔ وہی آئی، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں غافل رہا، نافرمان رہا، آج تنہائی، حساب و عذاب کا سامنا کر رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک جنازے میں شریک تھے۔ جب میت کو قبر میں رکھا گیا تو آپ بے ساختہ رونے لگے۔ فرمایا یہ وہ رات ہے جس کی کوئی روشنی نہیں، وہ تنہائی ہے جس میں کوئی ہم نشین نہیں، یہ وہ مرحلہ ہے جس میں صرف اعمال ساتھ ہوگے۔ پھر قیامت کے دن جب ترازو نصیب ہوگی، نیکیوں کے پرچوں سے زیادہ گناہ کے دفتر لیے جائیں گے، لوگ چیخیں ماریں گے، دل ہول ہو جائے گا، ہر ایک کہیں گے یہ نبیو، کاش میں نے اپنے آخرت کی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، لیکن افسوس تب وقت گزر چکا ہوگا، توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، پھر صرف حسرتیں باقی ہوں گے۔ ایمان والے، ابھی وقت ہے، موت کی سختی سے پہلے، قبر کی وحشت سے پہلے، پلصراط کی دشواری سے پہلے، حساب کی سختی سے پہلے اپنے اعمال کو درست کر لو، اللہ سے رجوع کر لو، موت کو یاد کرو، آخرت کو سامنے رکھو، زندگی گزارو، کیونکہ نبی نے فرمایا اکثر یاد کیا کرو اس چیز کو جو لذتوں کو توڑ دیتی ہے، یعنی موت کو۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری زندگی خوشحال ہو جائے، دکھوں کا اندوری سے چھٹ جائے، پریشانی تمہارے راستے بدل لیں، تو ایک ایسا کلام اپناؤ جو زمین آسمان کو جوڑتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ صرف چند الفاظ نہیں، یہ رب ذوالجلال کے رحمت کا دروازہ ہے۔ یہ کلمہ وہ کنجی ہے جو بدقسمت کے تالے کھول دیتی ہے، یہ وہ نور ہے جو قبر کی تاریکیوں میں اجاگر کرتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو موت کی سختی نرم ہو جائے، قبر تم پر بند ہو جائے، پلصراط کی بجلی تیزی سے پار ہو جائے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی زندگی کے ہر لمحے کا ساتھ بنا لو، ہر کام سے پہلے، ہر قدم پر، ہر سانس کے ساتھ بسم اللہ پڑھو۔ اس کی طاقت کا اندازہ انسان کا عقل نہیں لگا سکتی۔
ابھی نے فرمایا جس کام میں ابتدائی بسم اللہ سے نہ ہو وہ بے برکت ہوتا ہے۔ اگر تم قیامت کے دن آسان حساب چاہتے ہو، اگر تم جنت میں بلند مقام چاہتے ہو، تو ابھی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنا اوڑھنا بچھانا بنا لو، کیونکہ وہ کلمہ ہے جو تمہیں دنیا سے اٹھا کر جنت کے اعلیٰ منزلوں تک پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔